بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ کمپلیٹ کر دوں گی کیونکہ باقی جو رہ گئی تھی وہ میں نے ساری پڑھی ہے، تو وہ اسی طرح الفاظ کچھ ادھر ادھر اور مختلف راویوں سے وہ احادیث جو ہیں وہ وارد ہیں، لیکن ٹاپک ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے. سو آج کمپلیٹ کر دیتی ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ مکمل کیا تھا کہ پتھر، شجر و حجر بھی کہیں گے کہ ہمارے پیچھے کافر چھپا ہے، اس کو قتل کر دو، لیکن برکت کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا مقدس درخت ہے. اس لیے اس کے علاوہ تمام کے تمام جانور، پتھر، درخت وغیرہ سارے جو ہیں وہ بولیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 سال اس زمین پر رہے گا، اس کا 1 سال نصف سال کے برابر اور باقی ایام شرارہ کے مثل ہوں گے. ایک شخص صبح کے وقت شہر کے ایک دروازے سے چلے گا، ابھی وہ دوسرے دروازے تک نہیں پہنچے گا کہ شام ہو جائے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ، ہم ان چھوٹے دنوں میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا ان دنوں میں اندازہ کر لیا کرنا جس طرح کہ ان لمبے دنوں میں اندازے کے ساتھ نماز پڑھا کرو گے. آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم اور منصف امام بن کر میری امت میں داخل ہوں گے. وہی سلیب کو توڑ دیں گے اور وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے وغیرہ. سب کا کلمہ ایک ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی. شرک وغیرہ یہ جو سارے ہیں نا ٹھکانے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. جنگ و جدل ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ قریش دوسروں سے اپنا ملک حاصل کر لیں گے. زمین چاندی کی مثل منور ہو جائے گی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی. اسی طرح فصلیں اگیں گی، اسی طرح وہ برکت والا وہ پھل جو ہے وہ دیں گی، اور صرف زراعت کا جو ہے نا وہ کام رہ جائے گا. اور انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اسے کھا کر سیر ہو جائے گی. بیلوں کی قیمت بڑھ جائے گی اور گھوڑا چند درہموں میں ملے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ، گھوڑے کیوں اتنے سستے ہو جائیں گے؟ فرمایا جنگ کے لیے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. عرض کی گئی بیل کیوں مہنگے ہوں گے؟ فرمایا تمام زمین پر صرف کاشتکاری کا کام رہ جائے گا. پھر یوں ہوگا، دجال سے پہلے 3 سال لوگوں پر بہت سخت ہوں گے. ان میں قحط سالی ہوگی. اللہ تعالیٰ پہلے سال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ 1/3 بارش کو روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 پیداوار روک لے. تیسرے سال آسمان کو مکمل بارش روکنے کا حکم دے گا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا. زمین کو مکمل پیداوار روکنے کا حکم دے گا تو زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی. اس قحط سے تمام کے تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں جن کو اللہ چھوڑے. عرض کی گئی اس زمانے میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ فرمایا اس وقت ان کی غذا کے قائم مقام تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید ہو جائے گا. عبد الرحمن مہاروی فرماتے ہیں یہ حدیث معلمین کو پہنچانی چاہیے، یعنی کہ علماء کرام تک یہ حدیث پہنچانی چاہیے تاکہ وہ بچوں کو سکھا دیں، بلکہ ان کو یہ حدیث لکھوا دینی چاہیے. یہ ویسے تو حدیث منکر ہے لیکن تفسیر میں اس کا ہونا حیثیت رکھتا ہے. مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تم یہود کے ساتھ جنگ کرو گے اور ان کو قتل کر دو گے، یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے کافر چھپا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران گفتگو اسی ٹاپک پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، کبھی آپ اونچے ہو جاتے اور کبھی آپ پست ہو جاتے، یعنی کہ وہ انداز بیان جو ہے وہ ان کا یہ تھا، اس طرح کر کے تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے دجال نخلستان میں آ چکا ہے. جب شام ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دیکھے کہ تم لوگوں کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی گفتگو سے، آج آپ کے انداز سے آج ہمیں ایسا لگا جیسے دجال نخلستان میں آ چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو میری موجودگی میں نکلا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میں خود اس کا کام تمام کر دوں گا. اگر وہ میرے بعد آیا
تو ہر انسان خود اپنا نگہبان ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا نگہبان ہوگا۔ وہ دجال نوجوان گھگرالے بالوں والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ بھری ہوئی ہوگی۔ وہ عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ ہوگا۔ پس تم میں سے جو بھی اسے پائے اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا، دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی مدت تک ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن 40 ڈیز۔ اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا اور ایک مہینے کے برابر اور ایک جمعے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی اس کا وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ عام دنوں کے ساتھ اندازہ لگا کر نماز پڑھنا۔ عرض کی ہمیں اس کی تیز رفتاری کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا اس کی رفتار ان بادلوں کی طرح ہوگی جن کی تیز ہوائیں اڑتی ہیں۔ اس کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوگا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی تصدیق کر دیں گے، تو وہاں پر وہ بارش برسنے کا حکم دے گا تو بارش ہوگی، وہاں وہ کھیتی اگنے کا حکم دے گا تو کھیتی اگے گی۔ وہاں جو لوگ اس کے کفر میں آ جائیں گے نا، مطلب جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے، ظاہر ہے یہود ہوں گے، ان کے علاوہ اور کون ہوگا، یا بہت سارے دیہاتی بھی ہوں گے، وہاں ان لوگوں کے جانور بہت موٹے تازے اور فربا ہو جائیں گے، اور ان کی زمین اس قدر وہ اگلے گی نا، اس قدر ان کی کھیتی تیز ہوگی نا، خالص ہوگی نا، کہ ویسی کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اس کی تکذیب کریں گے، یعنی کہ ہم ایمان والے، ان کی کھیتیاں تباہ، ان کے جانور ہلاک، بہت سارے مسلمان بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک شخص کو وہ کہے گا، ایک نوجوان کو، کہ مجھے خدا مانو، پھر وہ اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ وہی والا سارا واقعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ الفاظ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ پھر ایک کڑیل جوان کو بلائے گا، تلوار کے ساتھ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اتنی دور پھینک دے گا اس کے ٹکڑے جتنی دور تیر نشانے پر پہنچتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا، وہ ہنستا مسکراتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اس اسلام میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو دمشق کے سفید مشرقی منارے کے قریب اتارے گا۔ آپ نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی اور آپ کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے، فرشتوں کے کندھے پر ہوں گے۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ ہے۔ کچھ الفاظ کے ساتھ فرق تھا، باقی ٹاپک سارا وہی والا ہے، ایک ہی ٹاپک ہے۔ آگے آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سفید ان کا رنگ ہوگا، سرخی میل، اور قد و قامت والے ہوں گے۔ وہ سارا میں آپ کو آیات کی تفسیر کے آیات کے ترجمے کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو برائے مہربانی انشاءاللہ بقیہ کروں گی آیات آپ کے ساتھ کل۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔